ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ سر، آپ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا بلعم بن بعور کا۔ جی اور بلعم بن بعور کا کرونا وائرس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے تھوڑی۔ ہاں جی، آپ صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ اصل میں قرآنی واقعات جو ہوتے ہیں یہ ہماری تربیت کے لیے جی بالکل، ہم ان سے سیکھیں اور ہر اس فعل شنی سے ہم بچیں صحیح جس کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا۔ صحیح بالکل۔ بلعم بن بعور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا ایک بہت بڑا ولی ہے اور بڑا نیک آدمی تھا۔ اچھا ہاں، اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس کا ذکر ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، صحیح کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اس آدمی کا واقعہ سنائیے جس کو ہم نے کچھ نشانیاں عطا کی تھیں، کچھ آیات، صحیح کچھ علم عطا کیا تھا۔ وہ ایک شخص تھا اس دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر فرعون والے معاملے سے فارغ ہو کر فرعون غرق ہو گیا، تو پھر آپ نے جبارین کی ایک قوم تھی ان پہ جہاد کے لیے جب اس طرف بڑھے تو وہ جبارین قوم کے اندر یہ تھا، بالکل، یہ قوم اس کے پاس آئی کہ موسیٰ علیہ السلام تو آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، جہاد ہوگا، پھر ہماری زمینیں ان کے کنٹرول میں چلی جائیں گی، تو آپ مہربانی کریں اور ان کے لیے بد دعا کریں، ان کے لشکریوں کے لیے بھی بد دعا کریں۔ تو اس نے کہا توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی برا گمان کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے ان کی بیوی کو لوگوں نے رشوت دی، اس کو تحفے وغیرہ دیے، بیوی نے بھی کہا چلو کر دو دعا۔ ہاں، تو جب کچھ مال بھی چلا گیا گھر میں تو آپ کو پتہ ہے پھر یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ جی بالکل، اس صورتحال میں اس نے وہ غلط قدم اٹھایا جس نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ مال وصول کرنے کے بعد وہ چلا بد دعا کرنے کے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اپنے جانور پہ بیٹھا تو جانور بھی گرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، مجھے فرشتے نظر آ رہے۔ مگر جب کسی کی وہ قسمت جو ہے بالکل ہری ہوئی ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، وہ چلا گیا اور ایک وہ پہاڑ تھا اس کے اوپر جا کر جب وہ بد دعا کرنے لگا تو پھر بھی اسے روکا گیا۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ تم یہ کام نہ کرو بھائی، جس کے صدقے سے تمہیں یہ ساری برکت ملی ہے، اس میں اعظم کی دولت اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اچھا، وہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی، اسی لیے تو لوگ اس کے پاس گئے تھے۔ تو اسے کہا گیا کہ تم یہ حرکتیں نہ کرو، نبی کی ذات کی توسل سے تو ولی کو سارا کچھ ملتا ہے اور تم اس کے خلاف بول رہے ہو۔ مگر اس نے بد دعا، جب منہ سے اس نے بد دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف، صحیح، اب وہ اپنی زبان سے جملے یوں ادا کرنا چاہتا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر ان کے بارے میں غلط، لیکن زبان سے نکلتا تھا کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو سلامت رکھ اور میری جو قوم ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اچھا، تو قوم پیٹتی تھی کہ بھئی تم ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کرو اور تم تو ہمارے خلاف بد دعا کرنے لگے ہو۔ اس وقت اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہے، میری زبان پہ میرا اختیار ختم ہو گیا۔ ہاں، یہ جو آج نعرے لگاتے ہیں نا، میرا بدن میری مرضی، میرا جسم میرا مرضی، ان کو پتہ چل جائے گا، ہاں اس دنیا میں پتہ چل جائے گا اس پہ اصل اختیار اور قوت کس کا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، آپ کے دل کی دھڑکن آپ کی مرضی کے تابع ہے، آپ اپنی مرضی سے بوڑھے ہوتے ہیں نہیں، یہ سارا ایک سلسلہ ہے اور اسی کی مرضی چلتی ہے۔ اب جس وقت اس نے یہ حرکت کی اس کی زبان باہر آ گئی، یہ سینے تک لٹک گئی، گر پڑا۔ وہ لوگ اٹھا کے لے آئے اس کو، اس نے کہا کہ میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی، میری آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اب اسے اس مرحلے میں بھی چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتا، بالکل رجوع اللہ کرتا، معافی مانگتا۔ مگر میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں، بڑی خاص بات۔ جب کوئی اپنے نبی کی یا کسی بھی نبی کی بے ادبی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے شعور توبہ بھی چھین لیتا ہے۔ وہ لوگ جو انبیاء کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں آج بھی
یا کسی نہ کسی انداز میں انہوں نے بے ادب گستاخوں کی ہیلپ کی ہے، ان کو آج بھی شعور نہیں آ رہا کہ ہم پہ یہ سارے سلسلے کیوں ہیں۔ بالکل ان کو آئے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ بالکل تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں تھی، جب اس نے دیکھا کہ میں نے تو اب مرنا ہی مرنا ہے، تو اس بدبختی کا آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ وہ انہیں کہنے لگا کہ میری تو آخرت اور دنیا تباہ ہو گئی، اب میں تمہیں یہ بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر یہ تباہ کیسے ہوگا۔ اچھا وہ جاتا یہ جاتا اس نے کہا میں تمہیں غور کی بات بتاتا ہوں، یوں کرو کہ اپنی جو تمہاری نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو میک اپ کروا کے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ڈال دو، جو اس لشکر میں جائیں کسی نہ کسی فحاشی میں ان کو مبتلا کر دے۔ اب وہاں سے لڑکیاں نکلیں، اس لشکر میں شامل ہوئیں، اس لشکر کا ایک کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، وہ ایک لڑکی اس کے قریب گئی، اس کو ورگلایا تو وہ اس کے چکر میں آ گیا، وہ اسے پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آیا اور آ کے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو لڑکی ہے یہ میرے لیے حلال ہے۔ تو آپ نے فرمایا خبردار، نہ تیرے لیے حلال ہے نہ میرے لیے حلال ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں میری مخالفت کرتے ہیں؟ وہ معاذ اللہ اس کو لے گیا اپنے خیمے میں، گناہ کا شکار ہوا۔ اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا آپ صاحب؟ یہ ہے وہ بات جو سمجھنے والی ہے۔ اسی لمحے تفسیر ساوی اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر تبری، ساری تفسیریں اٹھا کے، اسی لمحے اس لشکر میں موسیٰ علیہ السلام کا حالانکہ لشکر تھا، مگر ان کا وہ کمانڈر جو ہے وہ برائی میں مبتلا ہوا تو وہاں پہ اسی لمحے طاعون پھیلا اور ایک دن کے اندر 70,000 بندوں کو لگا۔ یہ بھی ایک وائرس جیسا مرض؟ طاعون یہی تھا، یہ وبائی مرض متعدی، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے، جس طرح یہ وائرس ایک سے دوسرے ایسے ہی ہے۔ 70,000 بندے ہلاک ہو گئے، لشکر سارا تباہ و برباد ہو گیا، تتر بتر ہو گئے، واپس چلے گئے۔ یہ ایک بات ہمیں یہ سمجھاتی ہے، یہ واقعہ بالکل برائی کو ختم کریں، ظلم کو ختم کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، توبہ کریں، وہ تمام لوگ توبہ کریں جو اس پاکیزہ معاشرے کو برائی کے رستے پہ لے جانا چاہتے ہیں، استغفار کریں، ہمارے چینل جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں۔ یہاں تو آپ سب کیا بتائیں آپ کو کہ اس بات پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اینکر پرسن جو خواتین ہیں ان کو زیادہ کیا جاتا ہے کہ تم کتنی زیادہ جو ہے وہ بے حجاب ہو جاؤ گے، اس پہ ان کو نوازا جاتا ہے۔ تو یہ بے پردہ، یہ جو مارننگ شوز میں آج کل مطلب آپ دیکھیں ملک کی صورتحال دیکھیں، عالمی صورتحال دیکھیں، بڑے بڑے آپ سے زیادہ وہ ممالک جو معاشی طور پہ اپنے آپ کو، جو دنیا میں خدا سمجھتے تھے اپنے آپ کو، لیٹ گئے، یہ حالت ہوئی پڑی۔ اور آپ ابھی بھی فحاشی اور عریانی سے باز نہیں آتے، آپ کے چینلز پہ ابھی بھی وہی ڈانس، وہی حرکتیں، وہی، اور آپ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں ہمارے ارباب اقتدار کی طرف سے جو ہمارے منصب پہ کہ کرونا سے بچنے کے لیے جتنی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ان سب میں یہ تو ہے کہ آپ فاصلہ رکھیں، آپ ہاتھ دھوئیں، آپ بھاف کا استعمال کریں، اسٹیم لیں، آپ فلاں، ہم بھی یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ جی بالکل، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ توبہ کریں، آپ استغفار کریں، بالکل یہ بات آپ نہیں سجدے میں جائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یہ آسمانی بلا ہے، بالکل تو اس کا حل بھی وہیں سے ہوگا، وہیں سے ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ تو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ بلم بن باور جیسا بندہ وہ تباہ و برباد ہوا ایک نبی کی مخالفت کی وجہ سے، اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ان میں طاعون کا مرض پھیلا اس توہین کی وجہ سے اور اس فحاشی و عریانی کو عروج دینے کی وجہ سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس وبا سے پاکیزہ ہو جائے اور ہم خوشحال ہو جائیں، ہمارے معاشی معاملات بہتر ہو جائیں، ہماری صورتحال اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں وہی پاکیزہ، صاف ستھرا، تزکیہ نفس اور تقوی والا وہ دامن اسلام کا تھامنا ہوگا، جس سے یہ دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی اور ہماری قبر و آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ بے شک، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور ہمارے معاشرے کو ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔